نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واعتصموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يا بھائیوں کے سامنے میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کی تلاوت کی ہے۔ مکہ میں ایک سورت نازل ہوئی ہے اور سورہ نحل جو سورت کا نام ہے یہ شہر کی مکھی کو کہتے ہیں۔ ہم آپ میں سے اکثر لوگوں نے شہر کی مکھی دیکھی ہوگی جو کہ درختوں پر چٹانوں میں جھاڑیوں میں اپنے چھتے بناتی اور اس کا جو شہد ہے وہ زمانہ قدیم سے انسان غذا کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، دواؤں میں بھی استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ بتایا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے اوپر یہ وحی کی ہے کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، اپنے چھتے بنائے، وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں پر وَمِمَّا يَعْرُشُونَ اور ان چیزوں پر جو بلندیوں پر چڑھائی جانے والی بیلیں یا پتیاں، اور پھر ہر طرح کے پھولوں کا پھلوں کا وہ رس پیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیٹ سے ایک رنگ برنگا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ان بہت ساری نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو انسان دن رات استعمال کرتا ہے، جن نعمتوں کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارا رب تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، تو اس نے تمہاری زندگی میں آسانی کے لیے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی، اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم خالص اللہ کے شکر گزار بنو، تمہارا اثر اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، تمہاری زبان پر اللہ کی حمد و ثنا
شرک کا رویہ، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر اور سازی کا بنانا، ان کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا قرار دینا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایسا طرز عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض اور سب سے زیادہ غضبناک کسی بات پر ہوتا ہے جو اس کا بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرے، برتے اور پھر شکر گزاری وہ اللہ کی مخلوق کی کرے، اللہ کے بندوں کی کرے۔ تو انسانیت نے آدم علیہ السلام کے بعد مختلف مواقع پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے بندوں کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کی، اللہ کا حق انہیں دینا شروع کیا، اللہ کے اختیارات ان سے منسوخ کیے، اللہ کی صفات ان سے منسوخ کی، اور اللہ کے غصے کو انہوں نے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرماتے ہوئے نبی کو مبعوث فرمایا، جو کہ انہیں کی قوم کے افراد ہوا کرتے تھے، ان کے سچے خیفہ اور ہمدرد ہوا کرتے تھے۔ ان انبیاء نے دن رات انہیں اللہ کی توحید کی بات سنائی، شرک کی بدانجامی سے ڈرایا، اور یہ بتایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، عزت و ذلت دینے والا، نفع و نقصان دینے پر اختیار رکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو خوش نصیب لوگوں نے ان انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، ان کا ساتھ دیا، دنیا میں مشکلات برداشت کی، آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، لیکن صبر کے ساتھ وہ جمے رہے۔ عقیدہ توحید ہر نبی کی دعوت کا بنیادی اور اہم ترین جو ہے وہ نقطہ رہا۔ عبادات کے احکامات میں وقت کے لحاظ سے فرق رہا ہو وہ اور بات ہے، لیکن عقیدہ ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری نبی نے ایک ہی بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بہرحال خوش نصیب لوگوں نے انبیاء کی بات مانی، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور جو بدنصیب تھے، آبا و اجداد کے اندھے مقلد تھے، اپنے پیروں اور مولویوں اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والے تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے پاس دنیاوی مال و اسباب زیادہ ہے، اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ نبی ہونے کا جو دعوے دار ہے یہ ہمارے جیسا انسان ہی تو ہے، ہم کیوں اس کی پیروی اختیار کر لیں۔ تو اپنے مشرکانہ طرز عمل کے لیے کوئی جواب اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتے ہوئے وہ اس کے اوپر ہردردی کے ساتھ جمے رہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مہلت جب تمام ہوئی ہے تو اللہ کے عذاب کی مار وہ برداشت نہ کر سکے، تباہ و برباد ہو گئے، ہلاکت سے دوچار ہوئے، اور جن خودساختہ معبودوں کی مدد کا انہیں سہارا اور آسرا تھا کہ یہ بابا اور یہ پیر ہمیں بچائیں گے، یہ ملنگ ہمیں بچائیں گے، یہ حضرت ہمیں بچائیں گے، کوئی ایک بھی ان کی مدد کو نہ آ سکا۔ تو انسانی تاریخ ایسے عبرتناک واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بار بار دہرا کر بیان کیے۔ ان واقعات میں ایک طرف تو اہل ایمان کے لیے یہ تسلی کی بات تھی کہ وہ اللہ کے راستے پر
اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو اور ہمت سے کام لو، تم مومن ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور کفار و مشرکین کے لیے یہ عبرت اور نصیحت کا پہلو تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں رہے وہ زیادہ طاقتور بھی تھے، زیادہ مالدار بھی تھے، زیادہ قوت اور اقتدار بھی رکھتے تھے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو لیکن جب وہ اللہ کی مار کو برداشت نہیں کر سکے اور اللہ کے عذاب سے نیست و نابود کر دیے گئے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی معاہدہ تو لکھ کے نہیں دیا ہے کہ تم جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے گا۔ جو طرز عمل تم اختیار کرو گے، اگر انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کا اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی انبیاء علیہ السلام کے مخالفین والا ہی ہوگا، اور اگر انبیاء کا ساتھ دینے والوں کا طرز عمل اختیار کرو گے تو تمہیں انعامات بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں والے ملیں گے۔ تو کئی صورتوں میں اللہ نے سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، سورہ نحل میں، کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے اس میں نصیحت کے پہلو اجاگر کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ عقیدہ توحید ہی انتہائی معقول اور انتہائی سچی بات ہے، کیونکہ تم بھی یہ مانتے ہو کہ ہمارا مالک اللہ ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، ہوائیں اللہ چلاتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ تو جب تم یہ مانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ اس کے مضبوط بندوں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ آخر انہوں نے اس زمین کے اندر کیا چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ذرا سی چیز تو بتاؤ کہ یہ اللہ نے نہیں بلکہ ہمارے بابا نے پیدا کی، کسی نبی یا ولی نے پیدا کی۔ اللہ خالق کل شیء، فرمایا کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، جو چیز بھی انسان تصور کر سکے، چاہے وہ نظر آتی ہو یا نہ نظر آتی ہو، خالق اس کا اللہ۔ ہمیں ہوا محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، ہوا بنانے والا، اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں جو ہے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں آکسیجن نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا انتظام کیا۔ اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی سب کی سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو جب کسی ایک چیز کی طرف بھی انسان اشارہ کر کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی کی ذرا برابر بھی قدم کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور معقولیت اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی فرما برداری مکمل اختیار کرے، خالص اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے، ان کی طرح سے اللہ کی بندگی کے راستے پہ جائے۔ کسی بھی اللہ کے نیک بندے نے نہیں کہا کہ اللہ کے اختیارات ہمارے پاس ہیں، ہم تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، ہم تمہیں رزق دے سکتے ہیں، ہوائیں ہمارے حکم سے چلتی ہیں، یا ہم بارش برسانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ نہ کسی نبی نے دعویٰ کیا، نہ کسی ولی نے، نہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے نے، کسی فرشتے نے، کسی کا بھی یہ دعویٰ ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، کہ میرے امتیوں جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے کرنا، اور جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ اور خود ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہماری طرح سے مشرکوں ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکار کر اللہ کا شریک بناؤ، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پکار کر اللہ کا شریک بناؤ۔ عبادت کی ایک ایک قسم میری صرف اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ اللہ نے بیان کیا کہ سورہ شعراء میں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ نے اپنا دوست بنا دیا، تو ان کا عقیدہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، کیونکہ مکے کے مشرک جو تھے تو ایسے لوگ وہ یا ابراہیم اغثنی یا اسماعیل اغثنی کی پکارے لگایا کرتے تھے کہ اے ابراہیم تم ہمارے بہت ہو، مدد کرو، اے اسماعیل علیہ السلام تم ہمارے مدد کرو اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مد مقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی چیز کی مجھے ضرورت ہو تو اللہ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اور کسی دوسرے کو پکار کر میں اللہ کا شریک نہیں بناتا تمہاری طرح۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، ان کے سچے امتیوں کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے محبت ان کے طرز عمل کو اپنانے میں ہے، ان کے طریقے پر چلنے میں ہے، نہ کہ ان کو پکارنے یا ان کو اللہ کا شریک بنانے میں ان سے محبت ہے۔ یہ عقیدت کا غلو کہ جو ساری زندگی انبیاء علیہ السلام انسانیت کو عقیدہ توحید کا درس دیتے رہے کہ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کی نظر و نیاز کرو، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ تمہاری پکار کو سنے اور تمہاری مدد کرے۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کا یہی عقیدہ اور یہی دعوت تھی۔ تو وہ کیسے جو ہے اس بات کو گوارا کریں کہ ان کو پکارا جائے، ان کو اللہ کا شریک بنایا جائے، وہ تو کبھی بھی کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کبھی بھی پسند نہیں کرے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، صحیح مسلم میں ایک روایت آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک بات کہی اور یہ کہا بات کرتے ہوئے کہ میں یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا سیدھے راستے پر، ومن یعصہما فقد غوی، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ بیس الخطیب القوم انت، تو اس قوم کا بہت برا خطیب ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں بیان کر دیا، ومن یعصہما، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ تجھے اسی طرح سے بیان کرنا چاہیے تھا جس طرح پہلے جملے میں تو نے الگ الگ کہا تھا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ بیان کیا تھا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اگلے جملے میں بھی یہی کہنا تھا کہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بھٹک جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا خیال رکھتے تھے اپنے امتیوں کو تعلیم دینے کا، عقیدہ توحید درست رکھنے کا، لیکن عقیدت کا غرور کیا کرشمے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام
کی عقیدت میں غلو کر کے قریش مکہ نے ان کا بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا اور ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سارے بت خانہ کعبہ سے نکال کر پھینک دیے, توڑ دی. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے جو نام نہاد دعوے دار بنے, عقیدے کی خرابی ان میں اس قدر پیدا ہو گئی کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی. حالانکہ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, نہ کبھی وہ بوڑھا ہونے والا ہے, نہ کمزور ہونے والا ہے, نہ اسے کسی مدد اور سہارے کی ضرورت پیش آنے والی مخلوق ہے کہ جو زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کے پہنچنے کے بعد پھر موت سے ہمکنار ہوتی, کمزور ہو جاتی ہے. کمزور پیدا ہوتا ہے انسان, پھر اللہ اسے طاقتور بناتا ہے, پھر اگر اس کی عمر لمبی ہے پھر کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اسے سہارے کی ضرورت دی جاتی ہے, پھر مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کمزور ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ عقیدت اور محبت اسی حد تک ہونی چاہیے جس حد تک اجازت ہے اور ہر اللہ کے نیک بندے سے ہونی چاہیے. لیکن ان کو اللہ کا شریک بنانا, ان کو جو ہے اللہ کی صفات دینا, یہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں بلکہ ان کے ساتھ دشمنی ہے. تو یہی بات تمام انبیاء علیہ السلام نے ساری انسانیت کو سمجھائی اور یہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کے سامنے دن رات پیش کر رہے تھے. تو جو آیات میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال الذین اشرکوا, کہ یہ جو اپنے مشرکانہ طرز عمل کے اوپر اصرار کر رہے ہیں, جمع ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء, کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے, اور نہ ہی اللہ کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان مشرکوں کے پاس اپنے مشرکانہ طرز عمل اور مشرکانہ عقیدے کے لیے کوئی دلیل تو ہے نہیں. تو یہی ایک بات کی آڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تم کہتے ہو ساری کائنات پر اختیار ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ملتا ہے. تو ہم جو شرک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں. ہمارا تو قصور نہ ہوا, اللہ تعالیٰ کا ہی ساری کائنات میں ہر ایک کے اوپر حکم چلتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا, نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. تو اس چیز کو وہ اپنے مشرکانہ طرز عمل کے لیے دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا اختیار ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم تو بے قصور ہیں, اللہ نے ہمیں مشرک بنا دیا, ہم کیا کریں. جس طرح بہت سے لوگ یہ دلیل پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ کسی کو مسلمان کرنا چاہتا ہے تو اسے مسلمان کے گھر پیدا کر دیتا, کیوں ہندو کے گھر پیدا کیا, کیوں عیسائی کے گھر پیدا کیا, کیوں یہودی کے گھر پیدا کیا. تو جس گھر میں پیدا کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے تو لہذا اسے کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں بہت سے موجود ہے کہ جو کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو مشرک یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا دہلیہ یا شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اللہ کسی کو پیدا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے.
بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس کے جو ماں باپ ہیں، کوئی کسی کو یہودی بنا لیتا ہے، کوئی مجوسی بنا لیتا ہے، کوئی عیسائی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا ہے۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، صحیح سلامت ہوتے ہیں، بعد میں مشرکین اپنے مشرکانہ رسوم و رواج کے طور پر ان کے کوئی کان چیر دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ بابا کے نام پہ وقف کرنے کے لیے کوئی اور نشانی لگا دیتا ہے جانور پر کہ اب یہ بابا کے نام کی نظر ہو گئی، کوئی بھی اس کو نہ چھوئے، نہ سواری کرے، نہ اس کا گوشت کھایا جائے، بابا کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جانور کو بابا کے نام سے پیدا نہیں کرتا۔ یہ مشرک لوگ ہیں، گائے خریدتے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی، جو اللہ کا رزق کھا کر بڑی ہوئی، جس کا گوشت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے رزق سے بنا ہے، اس کو کاٹ کے پھر یہ عبدالقادر جیلانی کے نام سے 11ویں کی دیگ میں ڈال دیتے ہیں، محرم کے حریم کے کھچڑے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا کھچڑا ہے، حریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا جانور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو مشرک لوگ گزرے تھے وہ بھی اسی طرح کی بےتکی باتیں کیا کرتے تھے۔ کوئی دلیل تو تھی نہیں کہ جی ہم جو یہ بابا کو پوج رہے ہیں، قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں، بابا کے نام کی بھیجیں پکا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی کیا کریں، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہی ہم کریں گے۔ اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شیرویاں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو لہٰذا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی ذمہ داری سوائے پہنچا دینے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ نے دعوت حق پہنچا دی، عقیدہ توحید کھول کے بیان کر دیا، شرک کی بدانجامی جہنم کی آگ کی صورت میں جو ان کے سامنے آنے والی ہے وہ بیان کر دی، کوئی اس میں گھٹی چھٹی بات نہیں رکھی۔ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ پہلے بھی انبیاء کی یہی ذمہ داری رہی، زبردستی منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی ذمہ داری نہیں لگائی، نہ ہی کسی اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کا کام ہے کہ وہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کروائے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت بھی کھلی ہے اور گمراہی بھی کھلی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ ہدایت کو اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے وہ گمراہی کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور حساب وہ قیامت کے دن لے لے گا کہ دنیا میں جو میں نے تمہیں اختیار دیا تھا اس کو تم نے غلط استعمال کیا یا صحیح استعمال کیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہے۔ انسانیت کے ہر گروہ میں ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بھیجے، اور ان اللہ کے نیک بندوں نے یہی دعوت دی لوگوں کو کہ اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت میں کیا چیز آتی ہے؟ رکوع و سجدہ بھی عبادت میں آتا ہے، پکار، نظر و نیاز، حمد و ثنا، یہ سب کچھ عبادت میں آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر دور میں ہر گروہ انسانیت میں جو ہم نے انبیاء بھیجے ہیں انہوں نے اپنے مخاطبین کو، اپنے امتیوں کو جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے کہ یہی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو رکوع و سجدہ کرو، ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارو، ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرو۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ اللہ کی بات کتنی واضح ہے، پھر بھی جن کے دماغوں میں بھوت بھرا ہوا ہے، مشرکانہ ذہنیت ہے، کہتے ہیں کہ انبیاء نے ایک دوسرے کو سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ سورہ یوسف میں غلط وہ ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا گیا۔ کتنی مشرکانہ بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے کہ اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو
تو کیا یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انکار کیا؟ کیا رکوع و سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا کسی قبر پہ جا کے، کسی مزار، کسی آستانے، کسی بت کے سامنے جا کے رکوع و سجدہ کیا جائے، علم تازی جھنڈے کو کیا جائے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ صحیح کیا ہے اس نے؟ ایسے جو ہے مشرکانہ ذہنیت والوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پہ شرک کا الزام لگانے سے بھی نہیں چوکتے ہیں، کیونکہ خود مشرک ہیں، طاغوت پرست ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اور ایسے کہنے والوں میں یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام ہی ترجمہ کرنے والے آپ دیکھیں اکثریت نے یہی ترجمہ کیا ہے، بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے، حالانکہ آیت میں یوسف علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ آیت میں تو ضمیر ہے خروا لہ سجدا، گر گئے وہ اس کے آگے سجدے میں، تو کس کے آگے سجدے میں گرتے تھے؟ مومن، نبی اللہ کے آگے سجدے میں گرتے تھے، آج بھی گرتے ہیں، قیامت تک مومن جو کوئی بھی آئے گا وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دوسرا نقطہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ ہوتا تھا کہ طاغوت سے بچو۔ یہ جو شیطان ہے، یہ جو پیر اور مولوی ہے، یہ تمہارا مذہبی اور سیاسی رہنما ہے، لیڈر ہے، تمہارا حاکم وقت ہے، اختیار اور اقتدار والا ہے، جو اللہ کے مد مقابل اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پجوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو خدائی کے لگاتر پر بٹھاتا ہے، اس کا کفر کرو، اس سے بچو، اس کی عقیدت اور محبت میں نہ مبتلا ہو، اس کے قریب بھی جانے سے بچو، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ کی بھی محبت اور اللہ کے دشمن کی بھی محبت، اللہ کے مخالف کی بھی محبت۔ ایسا دل تو کسی منافق کا ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء علیہ السلام کھل کے یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ طاغوت، اس سے بچو۔ آج طاغوت کا ترجمہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ جی شیطان سے بچو۔ کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ انبیاء نے دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو۔ بت کیا کر سکتے ہیں؟ بتوں کو تو انسان ہی بناتے تھے، اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی تحریک اور ترغیب کی وجہ سے بناتے تھے، ان شخصیات کے نام پہ بناتے تھے جن کو وہ اپنی دانش میں بڑا نیک اور بڑا پہنچا ہوا سمجھتے تھے۔ تو شیطان جو اللہ کا باغی ہے، جس نے یہ عہد کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں اس انسان کو بہکاؤں گا، اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ نے اسے مہلت دی اور بتا دیا کہ میرے جو مخلص بنتے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور ہرگز نہیں چلے گا۔ یہ بھی طاغوت ہے، اور جو اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں یہ پیر اور مولوی، جو لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ توبہ میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ پیر اور مولوی، صوفی اور نام نہاد یہ علامہ، یہ بھی جو ہے طاغوت کی بہت بڑی شکل ہوتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے ہاں اسلام کے نام پہ دین غائب ہے، جو قرآن و حدیث سے بہت زیادہ ہٹ گیا، تبدیل کر دیا گیا، جس میں عرس ہے، قبروں پہ میلے ہیں، جس میں مزار ہے، جس میں ملنگ ہے، جس میں دھمال ہے، جس میں قوالی ہے، جس میں یہ قبروں کا جو ہے قبروں کے پھیرے ہیں، مراقبے ہیں، خانقاہیں ہیں، جس میں صوفی ہیں، پیر صاحب ہیں، یہ مشرکانہ دین انہی جو ہے صوفیوں کا بنایا ہوا ہے، جن کو لوگ بڑے بڑے اکابرین اور بزرگان دین کہتی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص پہلے قسط میں ان کی کتابوں کے فوٹو دے دے کر یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ طاغوت ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو بدلا، چاہے عبد القادر جیلانی ہو، چاہے علی اجمیری ہو، چاہے امام غزالی ہو، چاہے یہ بایزید بستامی اور سری سکتی جنید بغدادی ہو، جتنے یہ بڑے بڑے نام ہیں، سب کے سب دین تصوف کے علمبردار تھے، جو قرآن و حدیث کے متوازی
طاغوت کی ہر شکل سے بچنا ایک ایمان والے کے لیے لازمی ہے۔ فرمایا فمنہم من ہدی اللہ، تو ان انسانوں میں ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ایسے بھی تھے کہ جو ہدایت سے دور رہے اور گمراہی کا فیصلہ ان کے اوپر مسلط ہو کر رہا۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ان سے کہو کہ چلو پھرو اور دیکھو کہ جو تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کا انکار کرتے رہے، ان کی دعوت کو جھٹلاتے رہے ہیں، ان کا برا انجام کس طرح سے ہوا ہے کہ ان کے محلے ویران ہیں، ان کی بستیاں خالی پڑی ہیں، کوئی ان میں رہنے والا نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے باغی تھے، اللہ نے انہیں فنا کر دیا۔ اگرچہ کہ طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا کر رہتے تھے، بڑے بڑے تناور لوگ تھے، لمبے ترنگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے کی کسی بھی مخلوق میں ذرہ برابر بھی طاقت اور ہمت ہرگز نہیں۔ فرمایا ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی ہدایت کے جتنے بھی آرزو مند ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ یاد رہے قرآن میں آیات میں بعض جگہ پر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دیتا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے تو جب وہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول اور طریقہ بیان کر دیا کہ ہدایت وہ کس کو دیتا ہے اور گمراہ کس کو کرتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے بیان فرما دیا سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اسے ہدایت دیں گے، ضرور اپنی راہ دکھائیں گے، کوشش تو کرے۔ اب کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پیر ہلانے کو تیار نہیں ہے، تو روٹی کا لقمہ خود بخود تو اٹھ کے اس کے منہ میں جانے سے رہا، اسے محنت کرنی پڑے گی، کمانا ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے روٹی توڑ کے کھانی ہوگی، پانی کا گلاس اٹھا کے پینا ہوگا، پانی تب اس کے جسم میں توانائی اور زندگی آئے گی۔ ورنہ وہ اگر پانی کے گلاس کی طرف دیکھ کر پکارتا رہے کہ آجا میرے پاس، وہ پانی کا گلاس تو اس کے پاس آنے سے رہا، محنت کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ اسے ملے گا۔ تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ دکھائے گا۔ اور صحیح مسلم میں آپ دیکھیں عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں میں یہ سمجھتا تھا کہ لوگ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہیں، یہ لوگ غلط ہیں۔ پھر بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے مکے میں اور وہ لوگوں کو بت پرستی کے خلاف تبلیغ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ تو وہ مکہ گئے سفر کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابتدائی دعوت کے عالم میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مکے کا ماحول ایسا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہر جگہ ان کی مخالفت ہے، بچتا بچاتا میں ان کے پاس پہنچ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ معمور کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور مجھے اللہ نے معمور کیا ہے، میرے اوپر اللہ کے کا پیغام آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ دعوت کیا دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خالص اللہ کے بندے بن جاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جو ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اپنے پیش کی۔ تو انہوں نے عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ اور کون کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آزاد اور ایک غلام، آزاد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور غلام بلال رضی اللہ عنہ۔
3 آدمی ٹوٹل. تو اب ابن افسا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج سے میں بھی آپ کا پیروکار ہوں. یعنی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو دینی آدمی ہے، سب کی مخالفت مول لینی پڑے گی، جتنی مصیبت آ جائے گی ساری دنیا مخالف ہو جائے گی. دعوت حق کے لیے ان کے دل میں جستجو تھی، بات سنی، مکے پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی چپکے اور دعوت سن کے فوراً ایمان کا اقرار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں جو ہے رہنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے، آپ اپنے قوم میں جائیں اور جب اللہ تعالیٰ مجھے غالب کر دے پھر آپ آ کے مجھ سے ملیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا اور پھر آپ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے. ان کو جستجو رہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت ہے، وہ کہاں ہے، دعوت کا کیا عالم ہے. انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے ہیں تو وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملے اور یہ کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل تم وہی ہو جو مکے میں مجھ سے ملے. تو عامر ابن افسا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے ان باتوں کی تعلیم دیں جو اتنے عرصے میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلامی عبادات کی تفصیل بتائی. تو آپ دیکھیں کہ جستجو کی کوشش کی تو اللہ نے مدد کی. اور دوسری طرف وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو مثالیں دی ہیں، چاہے وہ بچہ کی ہو، مچھلی کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، تو ایمان والے تو یہ مثالیں سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق بات ہے. اور جو کافر ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کر کیا بتانا چاہتا ہے، یہ کیا مکھی اور مچھر کی باتیں قرآن میں آ رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ انہی مثالوں سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے. وما يضل به الا الفاسقين، اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی تمنا خواہش ہوتی ہی نہیں. تو فرمایا کہ واقسموا بالله جهد ایمانهم لا يبعث الله من يموت، کہ یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے نہیں اٹھائے گا. بلا وعدن علیہ حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوگا، یہ ایسا وعدہ ہے کہ جس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے. اور قیامت کے دن ان سب کو اٹھایا جائے گا اور کوئی ان کا حامی و مددگار نہیں ہوگا، کوئی پیر نہیں ہوگا جس نے دعوے کیے تھے کہ جی میں بچاؤں گا اپنے مرید کو، کوئی لیڈر نہیں ہوگا جو ان کے لیے ڈھال بن سکے. فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اس لیے اٹھائے گا تاکہ دنیا میں جو اختلافات کی حق کی دعوت کے ساتھ کرتے رہے اس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. یہاں تو نہیں ہو سکا، یہاں تو آپ جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے اس کو آپ قرآن کی آیتیں کھول کھول کر دکھاتے رہیں، وہ کہے گا نہیں میں تو 11ویں کروں گا، میں تو پکاروں گا یا اور مدد، میں تو یار ہی مدد پکاروں گا. ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نوازتے ہیں، آقا ہی نوازتے ہیں. سمجھاتے رہے، دلائل دیتے رہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہوگی لیکن وہ اپنے شرک کے اوپر جمع رہتا ہے، اختلاف کرے بغیر دلیل کے. یہاں نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ خود کہے گا کہ ہاں ہم کافر تھے، اللہ کی بات کو ہم نے نہیں مانا. انما وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. پہلی بات تو یہ کہ قیامت اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اور کافروں کو بھی یہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے، وہ صحیح راستے پر نہیں تھے. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فرمایا کہ ہم جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا انتظام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ایک حکم دے گا اور وہ قیامت برپا ہو جائے گی.
والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے بدل چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانیں۔ تو یہ مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری دور میں یہ نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس میں یہ اشارہ دے دیا کہ ایمان والوں کو اب اپنی یہ سرزمین چھوڑنی پڑے گی ایمان کی وجہ سے، اور ہجرت کرنی پڑے گی۔ زمین ساری اللہ کی ہے، کہیں بھی جا کے رہ جاؤ، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ظلم سہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے، انسانی ہوا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں۔ اہل ذکر سے یہاں مراد اہل کتاب انبیاء علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سب انبیاء انسان تھے۔ تو مشرکین مکہ کے پاس کوئی آسمانی ہدایت تو تھی نہیں، نہ توریت کی شکل میں نہ کسی اور شکل میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہم جیسا انسان ہے، تو پہلے بھی ہم انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے رہے، بالبینات والزبر، اور کھلی نشانیاں دے کر اور کتابیں دے کر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ جو ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تبیین کر کے بتائیں، وضاحت کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر میں، قرآن میں جو احکامات نازل کیے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، ان کی مزید تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کر کے بتائیں گے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ بتایا ہے کہ وہ قرآن کی تبیین اور تشریح کرنے والے شارح قرآن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تشریح وہ حتمی اور یقینی ہے۔ اس کے مقابل کسی اور کی تشریح اگر کوئی کرے گا قرآن کی کسی آیت کی، تو وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے سورہ نحل میں، سورہ نجم میں بھی بیان فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ یہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح قرآن کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی تشریح کسی بھی لحاظ سے قیامت تک قبول نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی بات ماننا ان کی زندگی تک تھا، جیسے کہ یہ پرویزی حضرات ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں غلام احمد قادیانی کی طرف سے، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اپنے پیروں اور مولویوں اور اپنے علماؤں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو یہ بتایا ہے شاید کی تشریح، اللہ کے نبی کی تشریح کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو وہ بھی ختم نبوت کے منکر، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات کو رد کر کے کسی اور کی بات کو ماننا گویا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ان کی ہر بات ماننا لازمی ہے، اور ایسا نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، آپ سربراہی کے لیے کہ ہمیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کامل طور سے پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اورنگی ٹاؤن کے ساتھی ہیں ہاشم بھائی، وہ سعید کو چھوڑ کے آئے ہیں ایمان کی طرف، وہ کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ظفر صاحب سے بات کر لی، انہوں نے اللہ کو سجدہ مانگتے چھوڑ دیا،
آپ کے پاس ہیں 2 ہفتے سے کرا رہے ہیں فکر